فاتح مملکت باطن ظاہر انسان، خسرو انجم دارائے جواہر انسان، شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان، موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان، دیده ارض و سماوات کا تارا انسان، قلزم وقت کا مڑتا ہوا دھارا انسان، جوش کے انقلابی مرثی، ذاکر حسینی، جوش ملی آبادی، حسن اخلاقی، نوربن ٹی وی۔ عظمت انسان دوسرا باب، موضوع انسان۔ احمد شہریار کا ایک شعر پیش خدمت ہے۔ میں آ رہا ہوں اندھیروں سے روشنی کی طرح، میں آ رہا ہوں اندھیروں سے روشنی کی طرح، جناب حر کو علیہ السلام لکھتے ہوئے، جناب حر کو علیہ السلام کہتے ہوئے۔ فاتح مملکت باطن، اور مملکت ظاہر کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس کی باطن کی مملکت فتح ہو گئی۔ فاتح مملکت باطن ظاہر انسان، آدمی حسن شفق نور سحر بانگ ہزار، بوئے گل رنگ حنا موج صبا رقص شراب، نغمے جوئے چمن زمزمے ابر بہار، عشوے موسم گل ناز ہوائے کوثر، دست کونین میں سرشار کٹورا انسان، نرگس لیلی ایجاد کا ڈورا انسان۔ انسان کی عظمت کا بیان ہے امام سخن جوش ملی آبادی کی اس نظم فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان۔ انسان کی عظمت بیان ہو رہی ہے، انسان کی آواز، رفتار، عمل۔ اس کی آواز جلاتی ہے سروں کی مشعل، اس کی رفتار بجاتی ہے زمین کی چھاگل، اس کورے میں کہ عناصر ہیں جہاں گر میں عمل، معتبر ایک فقط انسان ہے باقی
مومل اس کے نغموں ہی سے فردوس عمل ہے دنیا ورنہ ایک واہم لا تو بل ہے دنیا. اس انسان کی آواز سروں کی مشعل جلاتی ہے، اس کی رفتار زمین کی چاگل بجاتی ہے، اور کروڑوں صورتوں میں عناصر اربعہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سرگرم جہاں سرگرم عمل ہیں. تمام اعمال میں ایک انسان معتبر ہے، باقی بے معنی ہے. اور جو انسان نے سوچا اور گایا اور سنایا اور تخیل کیا اور اس سے دنیا فردوس عمل ہو گیا ہے. یہ جو دنیا بنائی ہے انسان نے ہی بنائی ہے. تو انسان اس دنیا کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھتا اور اس کو ایک فردوس نہ بناتا تو ایک واہمہ لا تحبل ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے تھا کسی زمانے میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپرسٹیشن، وہم کا کاروبار. تو یہ انسان نے سوچا اور انسان نے اس کو عملی شکل میں ایک دنیا بسا لی. عشوے زہرت جبینہ ہیں اسی کے دم سے، خاک رقصاں و غزل خواں ہیں اسی کے دم سے، دور میں جام بہارا ہے اسی کے دم سے، مستی گردش دوراں ہے اسی کے دم سے. خیمہ جشن شبستان میں سویرا ہو جائے، یہ جو اٹھ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے. انسان کے بغیر یہ دنیا اندھیر نگری ہے. کرۂ خاک ہے مدہوش فضا خواب میں ہے، ظلمت آلودہ غفلت ہے ضیا خواب میں ہے، شب تار و سحر لال قبا خواب میں ہے، نجم و خورشید و قمر ارض و سما خواب میں ہے، عقدہ ہے کون و مکان عقدہ گشا ہے انسان، اس ننداپے میں فقط جاگ رہا ہے انسان. شعور، انسانی شعور اس حساب سے دن رات کرۂ خاک ظلمت و ضیاء ارض و سما سب انکانشیس ہیں، لا شعور ہیں. صاحب شعور جس کے اندر امکان ہے وہ انسان ہے. اب اس کی تخیل کی منظر کشی دیکھیے. اس کی تخیل کے حلقے میں جنا رقصاں ہیں، جن اس کی تخیل کے کام انجام دے رہے ہیں. نغمہ برلب ہے مکان دور زمان رقصاں ہے، شرمگین لیلیے اسرار نہاں رقصاں ہے، اس کی انگنائی میں روح دو جہاں رقصاں ہے، یہ رئیس قمری ہے یہ امام شمسی، اس کے انفاس پہ تلتا ہے نظام شمسی. اب ویلیو وائز، کانشسنس وائز اگر پورا نظام شمسی مٹیریل وائز انکانشیس ہے تو اس کی کانشسنس کے حوالے سے انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اسی کے اشارے پہ چلتا ہے. قمر چاند کا رئیس ہے اور شمس یعنی سورج کا امام، یعنی شعوراً یہ ان سے پہلے ہے. آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل، آدمی عربدہ آخر و ناز اول، صاحب قوس و ہلال و شفق و ابر و جبل، عامر مہر و مہ و زہرہ و ناہید و زحل، شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان، زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان.
تمام ویلیو سے بڑھ کر انسان کی ویلیو مرکز میں رکھی جا رہی ہے۔ اس کی محراب میں غلطیدہ فرشتوں کا ورود، اس کی سرکار میں جبریل امین سر بسجود، اس کے انکار کی پاداش میں شیطان مردود، اس کا جنت سے حبوط اصل میں ہے جام صعود، خلد کو تج کے تھرکتی ہوئی جنت پائی، خاک کی گود میں آیا تو خلافت پائی۔ ابھی عرش پہ لے گئے حضرت انسان کو روز ازل میں، جہاں پر جبریل امین بمائے لا و لشکر سجدہ سر بسجود ہوئے اور انکار کی پاداش میں شیطان مردود ہوا، جنت سے حبوط یعنی گرا زمین میں، لیکن اس کو یہ ہیجان موٹیویشن ملی کہ اچھا میں یہاں سے گرا ہوں تو استغفار، مجھے واپس صعود کرنا چاہیے۔ اسینڈ، ڈسینڈ، اسینڈ۔ جب آپ گر جائیں ایک مقام سے، لیکن مقام کو یاد رکھیں کہ آپ کو تو جنت ملی تھی، لیکن یہاں آئے ہو تو جنت سے کم نہیں اگر آپ اپنے خلیفہ ہونے کو سمجھیں۔ یہ حیثیت، یہ ویلیو سسٹم کے حساب سے ناموس میں آتا ہے، اور جس کو اپنا ناموس یاد رہے اس کی زندگی معنی خیز ہو جاتی ہے کہ خاک کی گود میں تو آیا ہوں لیکن خلیفہ ہوں اسی عرش کا۔ یہ شب ماہ کی جگمگ حضرت انسان، یہ سحر کا گلزار، شبنم گل پہ یہ نوخیز شعاعوں کا نکھار، رقص کرتی ہوئی تتلی پہ یہ رنگوں کی پھوار، آدمی کی فقط ایک موج تبسم پہ نثار، لیلی نغمہ کن کا خم و چم ہے انسان، جس کی جولی میں سمد ہے وہ صنم ہے انسان۔ یہ خود ایک صنم ہے، ایک بینگ ہے، ایک ایگزسٹنس ہے، لیکن اس کی جھولی میں سمد رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کا خیال رکھنا جو ٹرانسینڈنٹل ہے۔ نرم آنچوں پہ ماہ و سال نے سینکا ہے اسے، ٹائم years pass، سینکڑوں ایئرس، سینکڑوں سال، تاکہ انسان سیکھا جائے۔ چاندنی نے طبق سیم میں گوندھا ہے اسے، سرخ تیشوں سے شعاعوں نے تراشا ہے اسے، چھینیاں وقت کی ٹوٹی ہیں تو کرچا ہے اسے، جوبن اپنا مہ و خورشید نے جب گھالا ہے، تب کہیں نور کے سانچے میں اسے ڈھالا ہے۔ مدتوں دائے فطرت نے کھلایا ہے اسے، دودھ صدیوں نے لگاتار پلایا ہے اسے، کتنے بپھرے ہوئے دھاروں نے ترایا ہے اسے، کتنی صبحوں کے تسلسل نے جگایا ہے اسے، کتنے قرنوں کی مشقت نے اجالا ہے اسے، خون تھوکا ہے عناصر نے تو پالا ہے اسے۔ ظلمت و نور، گل و خار، سرود و غوغا، آب و آتش، خزف و برگ، سراب و دریا، پا بگل کوہ، دوان نہر، پرافشاں صحرا، چمپئی دھوپ، سیاہ ابر، گلابی جاڑا، ان سب ازداد نے مل جل کے سنوارا ہے اسے، خاک نے کتنے جتن کر کے نکھارا ہے اسے، اس کو جھولے میں جھلایا ہے صبا نے برسوں، لوریاں دی ہے سمندر کی ہوا نے برسوں، اس کو پروان چڑھایا ہے فضا نے برسوں، اس کو چوما ہے لب ارض و سما نے برسوں، خاک گرداں کی پسینے سے نسیں بھیگی ہیں، تب کہیں خیر سے انسان کی مسیں بھیگی ہیں، اس کے انفاس سے رخسار تمدن پہ شباب، اس کی آواز سے گلزار ترنم شاداب،
اس کے ادراک کی چٹکی میں دو عالم کے نقاب، اس کی پلکوں کی جھپک ارض و سما کی مزراب، خاک پر زمزمہ نہر جنا ہے انسان، دہن لیلی عالم میں زباں ہے انسان، مرغزار و چمن و وادی و کوہ و صحرا، سبز و شبنم و ریحان و گل و سرو و صبا، ذرہ و اختر و مہر و مہ و دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا، گرہ ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان۔ آدمی صاحب گیتا و زبور و قرآن، کفر ہے اس کی صباحت تو ملاحت ایمان، بانی دیر و حرم واضح ناقوس و اذان، خالق اہرمن و ماجد حرف یزدان، یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے، فقط انسان کی ٹوٹی ہوئی انگڑائی ہے، دوزخ دہر میں گلزار جنا ہے انسان، حلقہ زلف و خم آب رواں ہے انسان، جنبش نبض مکان روح زمان ہے انسان، خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان، حاکم کون و مکان ناظم دوران انسان، خاک ایک رحل سبک سیر ہے قرآن انسان، اس کے انفاس سے خوشبو میں روانے آئے، خاموشی کو روش زمزم خانے آئی، آگ درشن کو لیے تھال میں پانے آئی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، طور سے بننا پڑا بندے قبا کھول دیے، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی،
یونس یوسف یعقوب سلیمان علی خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان. آداب حضور، نور بن نور، شعر باشعور، یہ تھے جناب امام سخن حضرت ملک آبادی کی نظر میں اور ان کے شعر و نظم میں اور ان کے نئے مرثیے میں انسان کی تعریف، اس کی توصیف اور اس کا انتہا. باب سیوم میں خدمت میں حاضر ہو جائیں گے نور بن ٹی وی پر. اہمیت خدمت انسان.